ابھی آپ احباب کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے گجرانوالہ سے آئے ہوئے مہمان مقرر نکتہ دان حضرت مولانا پروفیسر حافظ منیب الرحمن منور صاحب حافظ اللہ تعالی. میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ احباب سے اپنے مخصوص انداز میں کلام فرمائیں، خطاب فرمائیں. اللہ وبرکاتہ. سارے دوستوں احباب سے گزارش ہے تھوڑا قریب آئیں. جتنا قریب ہو کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی اتنا ہی اللہ کی رحمت کے قریب رہیں گے. آئیں، دیواروں کا سہارا چھوڑیں. جو بزرگ بیمار ہیں ان کو میں کچھ نہیں کہوں گا، جو تندرست ہیں توانا ہیں اللہ نے تندرستی دی ہے ان سے گزارش ہے، التماس ہے کہ ذرا قریب رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صل علیہ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے کہ جو اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ باقی نہ رہے گا. ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی و راہبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں. اتنے احسان کہ جن کا تذکرہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے. اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا احسان، بڑا احسان، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا میں تقریباً 80,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا. 80,000 قسم کی مخلوقات. ان 80,000 میں سے جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور اشرف المخلوقات کا لقب پانے والی جو مخلوق ہے، اس مخلوق میں سے الحمدللہ ہمیں پیدا فرمایا. اللہ وحدہ لا شریک کا اس سے بڑھ کے احسان کہ اس دنیا میں تقریباً 4,200 کے قریب مذاہب موجود ہیں. 4,200 قسم کے مذہب. لیکن ان تمام مذاہب میں سے جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے افضل، سچا سچا اور جو اللہ رب العالمین کو پسند دین ہے، وہ دین اسلام ہمیں عطا کیا، ہمیں الحمدللہ مسلمان بنایا. کائنات کے تمام جہانوں سے احسانوں سے بڑا احسان، تمام احسانات سے بڑا احسان
کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، لیکن اللہ کا احسان ہے، رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ہمیں جو کچھ سکھلایا، بتایا، کر کے دکھایا، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ زندگی گزارنے کا کوئی بھی پہلو ہے، بحیثیت مسلمان ہم اس پہلو کا کوئی بھی سنگین سے سنگین، باریک سے باریک، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کوئی بھی پہلو، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ آج کی گفتگو موجودہ دور کے لحاظ سے ایک انتہائی اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا میرا مقصد ہے۔ وہ موضوع ہے، میرا پیغام ہے حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق تو ہیں ہی، لیکن آج کی گفتگو ہوگی حقوق العباد پر، بندوں کے حقوق۔ اللہ رب العالمین نے، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اپنے استاد محترم حافظ ارشد محمدی صاحب کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند اشعار آپ کے سامنے رکھ کے پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ تو ساؤنڈ والے جو میرے بزرگ ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا ساتھ دیں، تھوڑی ایکو کھول دیں۔ حضرات جیسے حضرت مولانا خبیب یوسف صاحب مکے کی شان بیان کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، تو دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اسی سال ہی حج پر لے جائے، عمرے پر لے جائے، ہمیں مکہ بھی دکھائے، مدینہ بھی دکھائے، وہ بازار دکھائے، وہ گلیاں دکھائے جہاں میرے آقا کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا وقت گزارا۔ تو میں بیت اللہ کے بارے چند اشعار پڑھتا ہوں، امید کروں گا آپ تھوڑا ساتھ بھی دیں گے۔ میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، آج سفر کر کے آیا ہوں کافی دور سے، تو بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی بات آپ کو پہنچا کے سمجھا کے، تو اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیں میں تصوراتی دنیا میں آپ کو مدینے کی، مکے کی سیر کرواؤں۔ کون سا مکہ کہ جس کے بارے قرآن مجید میں آیا ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو اللہ رب العالمین نے وضع کیا لوگوں کے لیے، کون سا؟ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بول جاؤ گی۔ سمجھ نہیں آئی؟ تھوڑا جاگو، ہلے تو کام شروع ہویا تسی ہونی تھک گئے ہو۔ ابھی تو ماشاءاللہ 5 خطبہ الحمدللہ ہمارے قائدین موجود ہیں، ان کے علاوہ بھی کافی بڑی تعداد ہے علماء کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بول جاؤ گے، کبھی جو کعبے جاؤ گے تو آنا بول جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت
بیت اللہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا نظر جم جائے گی اس پر، نظر ٹک جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جو کعب جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اور نبی کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے کتنی۔ آقا کریم مکہ و مدینہ کے شہر جو ہیں ان کے شہر کی مکہ مدینہ کی جو روٹی ہے اس میں لذت ہے کتنی کہ شہنشاہ ہو کہ بادشاہ ہو کہ گھر کا آپ کھانا بھول جاؤ گے، شہنشاہ ہو کہ گھر کا آپ دانا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ حضرات وقت کی کمی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھابی مکے دی شان بیان کر دینے مدینے دی نہیں کرتے۔ حضرات میرا انتہائی ادب سے یہ پیغام ہے، آپ آئیں ہم سے سنیں، ہم مکے کی مدینے کی شان ایسے بیان کرتے ہیں جیسے بیان کرنے کا حق ہے، نہ ہم شان بڑھاتے ہیں نہ ہم شان گھٹاتے ہیں۔ حضرات آئیں اس طالب علم کا بھی پیغام لے کر جائیں کہ مدینہ کون سا مدینہ جہاں پہ میرے آقا کریم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، جہاں پہ میرے آقا نے اپنا پیارا وقت گزارا، جہاں پہ میرے آقا کا شہر مسجد آقا کریم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ حضرات آئیں میں اس کا بھی آپ کو تھوڑی سی تصوراتی دنیا میں سیر کرواؤں کہ کون سا مدینہ، کیا ہے مدینہ، کیسا ہے مدینہ۔ حضرات آئیں سنیں، سکون قلب و سینہ ہے، سرور قلب و سینہ ہے، مدینہ تو مدینہ ہے، سکون قلب و سینہ ہے، مدینہ تو مدینہ ہے، رحمتوں کے دارے ہیں، کیا عجب نظارے ہیں، دلوں کا وہ زینہ ہے، مدینہ تو مدینہ ہے۔ تھوڑا ساتھ دیں آپ بھی، سکون قلب و سینہ ہے، مدینہ تو مدینہ تو مدینہ تو مدینہ تو مدینہ ہے، اور یہ کہہ رہی ہے مشک و عنبر، یہ کہہ رہی ہے مشک و عنبر، ہم سے بھی کہیں ہے بڑھ کر۔ مشک و عنبر جو پرفیوم، جو خوشبو، جو عطر ہے، بہت انتہائی قیمتی عطر ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہہ رہی ہے مشک و عنبر، ہم سے بھی کہیں ہے بڑھ کر، کیا جو آقا کا پسینہ ہے، مدینہ تو مدینہ تو
مدینہ تو مدینہ ہے، سکون قلب و سینہ ہے، مدینہ تو مدینہ ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق، وقت کی کمی ہے، کبھی موقع ملا تو گلے نے ساتھ دیا، انشاءاللہ پھر کبھی مزید اشعار سناؤں گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو شریک۔ حضرات ایک چیز یہ سمجھیں کہ یہ جو پروگرام، کانفرنسیں، دروس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیں، عوام آئے، سکون سرور مزہ لے کے ٹور جو، نہیں، یہاں سے کچھ سیکھ کے جانا ہے، یہاں سے کچھ سیکھنا ہے تو پھر یہاں سے جانا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو ساتھ تھوڑا تھوڑا بلائیں تاکہ آپ کے ذہن میں بات پکی طرح بیٹھ جائے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری چیز، حقوق کی دو اقسام ہیں بنیادی، پہلی قسم حقوق اللہ، دوسری قسم حقوق العباد۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی، بات ہوگی حقوق العباد کی، تو یہ اتنے سے جملے میں اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ بیان کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ آگے باری آئی حقوق العباد کی۔ اب حقوق العباد میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى، اور ہمسائے ایسے کہ جو رشتہ دار ہیں، ذی القربہ رشتہ دار، اور ساتھ فرمایا وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ایسے ہمسائے جو رشتہ دار نہیں۔ پہلے رشتہ دار جو ہمسائے ہیں، اس کے بعد فرمایا وَالْجَارِ الْجُنُبِ، ایسے ہمسائے جو رشتہ دار نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے، چاہے وہ اپنے چاہے وہ بیگانے، چاہے وہ کلاس فیلو ہوں، چاہے وہ روم فیلو ہوں، چاہے وہ مسجد میں آپ کے ساتھ نمازی ہوں، آپ انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے سلوک کی بات ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہیں، مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ بات احسانہ کی ہو رہی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آگے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو آپ کے غلام ہیں، ملازم ہیں، جو آپ کے پاس نوکری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیسے بڑے سے بڑے رشتے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے عہدے تک اللہ رب العالمین نے سب کے حقوق ہمیں بتلائے، آقا کریم نے ہمیں سکھلائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ رب العالمین فخر، غرور اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بات کیوں کہی کہ اگر انسان فخر، غرور اور تکبر کرتا ہوگا تو وہ انسان حقوق العباد ادا کر سکتا نہیں کر سکتا۔ پیچھے سارے حقوق بتا کے کہ کس کس کا حق ہے، آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا جو فخر، تکبر، غرور کریں۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی اس دنیا میں گزاری، جس میں سے 23 سالہ زندگی آپ علیہ السلام نے دور نبوت کا گزارا۔ اس میں آپ نے دعوت دی،
اللہ رب العالمین کے احکامات پہنچائے، لیکن جو 23 سال سے پہلی 40 سالہ زندگی تھی اس میں زیادہ تر آپ علیہ السلام نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے آپ علیہ السلام کی 13 سالہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کی پہلے نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے جو آپ کے مخالف تھے، جو مشرک تھے یا آپ کے جو دشمن تھے، وہ آپ کے بارے کیا کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام صادق اور امین ہے، اقرار کرتے تھے، اس چیز کو مانتے تھے، اپنے نہیں بیگانے۔ تو جو بندہ اس چیز کو مانتا ہو، اس نے ظاہر ہے اپنے کسی مخالف میں کوئی خوبی دیکھی ہے تو ہی بات کی نا۔ تو بہرحال جیسے آپ علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو اس سے بھی ہمیں بہترین سبق ملتے ہیں۔ بہرحال مسند احمد کی ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ایک عورت ہے کہ جو نمازیں، روزے، حج، صدقہ، خیرات بڑھ چڑھ کے کرتی ہے، نمازیں فرض بھی پڑھتی ہے، فرض کے ساتھ اپنے نوافل کا بھی خیال کرتی ہے، سنتوں کا بھی خیال کرتی ہے، وہ عورت ہر قسم کا صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، نیک اعمال اتنے کرتی ہے جتنے کرنے کا حکم ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے کرتی ہے۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، لیکن وہ عورت اپنے پڑوسن کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتی ہے، انتہائی گندی زبان استعمال کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہیا فی النار، یہ عورت جہنمی ہے، آگ میں جائے گی۔ کون سی؟ جو نمازیں فرض پڑھتی ہے، فرض کے ساتھ نفل بھی پڑھتی ہے، سنتیں پڑھتی ہے، جو نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، جو فرض ہے وہ تو پڑھتی ہی ہے، لیکن نوافل بھی ادا کرتی ہے، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں کرتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہیا فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اس کے بالکل برعکس صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایک ایسی عورت ہے جو نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتی، فرائض پڑھ لیتی ہے، نوافل کا خیال نہیں کرتی، فرضی روزے رکھ لیتی ہے، نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتی، لیکن وہ عورت اپنے پڑوسیوں کے ساتھ انتہائی اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے ایسا کیوں فرمایا؟ پڑوسیوں کے حقوق آپ نے اتنے فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے کہ ہمیں ڈر تھا کہ جیسے آپ علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق بتاتے تھے، جتنی ان کی تعریفات کرتے تھے یا جیسے ان کے حقوق بتاتے تھے، ہمیں ڈر تھا کہ کہیں آقا علیہ السلام ہمیں یہ حکم نہ جاری کر دیں کہ اپنی وراثت میں سے آپ پڑوسیوں کا بھی حصہ ادا کرو۔ اتنے حقوق ہیں، لیکن ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا حق نہیں۔ گھر میں سگا بھائی، سگا باپ، سگی ماں، چاچا ناراض بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ ہم آج کل سوشل میڈیا سے اتنا جڑ چکے ہیں کہ ہم ایک پوسٹ کرتے ہیں اور ہمیں فکر لگ جاتی ہے کہ ہماری اس پوسٹ پر پتہ نہیں کتنے کو لائک آئے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، 1000 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، 4 ہو گیا، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کیا ہمارا ساتھ رہنے والا سگا بھائی بھی ہمیں لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے سوشل میڈیا کے، جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہمیں کہ کون سا دوست کہاں پہ رہتا ہے، نہ ہی اس کو پتا ہے میں لائک کس کو کر رہا ہوں، نہ ہی ہمیں پتا ہے ہمیں لائک کون کر رہا ہے، لیکن جن کا پتا ہے کہ یہ ہمارے جاننے والے ہیں، بھائی ہیں، باپ ہے یا چاچا ہے، بابا ہے، کوئی بھی ہے، ہمیں ان کی پرواہ ہی نہیں، بولتے ہیں بولیں، نہیں بولتے نہ بولیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ جب تک ہم ایسی باتوں کا خیال نہیں کریں گے، ہماری عبادتیں، نمازیں، روزے، حج، صدقات، خیرات ہمیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت، صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت، فحاشہ عورت،
جس نے ساری عمر گناہ کیے، برے کام کیے، فحش گوئی میں اپنی ساری زندگی گزار دی. ایک مرتبہ وہ جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس ایک کتا، پیاسا کتا اس کے پاس چکر لگا رہا ہے اور کنویں کو، پانی کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے. تو وہ عورت نے محسوس کیا کہ اس کتے کو پیاس ہے. اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹے کے ساتھ اپنا موزہ باندھ کے اس کنویں میں سے پانی نکال کے تو پلا دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ اس عورت کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا. ماشاءاللہ میرے پنجاب حضرت مولانا سلمان اعظم صاحب تشریف لا چکے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. اللہ رب العالمین ان کو مزید عزتوں سے نوازے. اور محترم جناب حضرت مولانا یاسر عنایت پسروری صاحب بھی تشریف لائے ہیں. ہم انہیں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. حضرات میں بات کو ختم کرنے کی طرف آؤں، ایک دو روایت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کل 6 حقوق ہیں. کل 6 حقوق ہیں. پہلا حق کہ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری چیز کہ جب کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اور قبول کرتے ہوئے جیسے وہ دعوت دے، کھانے پہ بلائے، آپ اس کے پاس جاؤ. ایک دوسری روایت میں ہے کہ افش السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ. بہرحال اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا حق کہ جب کوئی مسلمان دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو. تیسرا حق کہ جب کوئی مسلمان آپ سے نصیحت طلب کرے، کوئی مشورہ کرے، اس کو اچھا مشورہ دو، اور جو اس کو جس کے بارے میں وہ نصیحت طلب کرے اس کو وہ اچھی نصیحت کرو. چوتھا حق کہ جب ایک مسلمان چھینکے اور چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو آپ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے. جب کوئی انسان چھینکے، مسلمان، اور چھینک کے وہ کہے الحمدللہ، آپ نے جواب میں کہنا ہے یرحمک اللہ. پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ دوسری روایت ہے. بہرحال 5ویں نمبر پر جو مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرنے جائے. اور چھٹا اور آخری حق اس روایت کے مطابق کہ جب ایک مسلمان فوت ہو تو آپ اس کے جنازے میں جائیں. تو حضرات یہ 6 حقوق ہیں، ان کا خاص طور پر خیال کریں. ایک آخری روایت سنا کے آپ کو بات ختم کروں. آپ جانتے ہیں کہ شہید کا رتبہ بہت بلند ہے. آپ علیہ السلام نے شہید کے بارے فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے گناہ ساری زندگی کے پہلے معاف کر دیتے ہیں. تو سنن نسائی میں ایک روایت موجود ہے، حضرت محمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک حلقے میں بیٹھے تھے. آپ علیہ السلام نے اچانک آسمان کی طرف سر اٹھا کے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ سبحان اللہ، کیسا سخت حکم آیا ہے. تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے اور تھوڑے سے گھبرا گئے تو واپس چلے گئے. اگلے دن آپ علیہ السلام سے حضرت محمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آقا جی کل کون سا حکم آیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم بھیجا ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان شہید کر دیا جائے، اسے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے. 3 مرتبہ اگر کسی کو شہید کر دیا جائے، لیکن اگر اس پر کوئی واجب الادا قرض ہے، اس نے کسی کا قرض دینا ہے، تو 3 مرتبہ شہادت کا رتبہ پانے والے بندے کو بھی قرض کی چھوٹ نہیں ہے. تو اس لیے قرض بھی حقوق العباد کے اندر ہی آتا ہے. قرض بھی جیسے آپ نے، تو آپ اس چیز کی نیت رکھیں کہ میں نے اس کا قرض واپس کرنا ہے. اگر آپ کے پاس قرض کی رقم ہونے کے باوجود ارادتاً آپ واپس نہیں کرتے تو یاد رکھیں ساری عمر کے پڑے ہوئے نمازیں، روزے،
حج صدقہ خیرات زکوٰۃ ساری عمر کے انسان کے کام نہیں آئیں گے جب تک ہم حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیں گے ہمیں حقوق اللہ ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔